ہائی ویورز، السلام علیکم۔ فری ایجوکیشن چینل کی طرف سے میں ہوں اشفاق احمد۔ پاکستان جو آج اس دنیا میں ایٹمی طاقت کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور جس نے ترقی کے کئی منازل طے کیے ہیں، وہاں پر اس کی تاریخ کئی مسائل سے بھری پڑی ہے، جس میں پاکستان کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا، اس کے علاوہ اپنے اگریسو ہمسایہ ملک کے ساتھ 3 سے 4 مرتبہ جنگ کا ہونا اور اپنے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے 3 سے 4 مرتبہ ماشاء اللہ کا نفاذ اور اسی طرح کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ پاکستان کو سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ہر دور میں اپنے ان مسائل پر قابو پانے کی احسن انداز میں جو ہے وہ کوشش کی، لیکن چند ایک مسائل ایسے تھے جو قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی پاکستان کو فیس کرنا پڑے، جسے ہم پاکستان کے ابتدائی مسائل کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ابتدائی مسائل کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے ابتدائی مسائل کون سے تھے۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ابتدائی مسائل جو تھے اس کو فرداً جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ یہ سوال وہ ہے جو کئی مرتبہ امتحانات میں دہرایا گیا ہے اور اس کوسچن کی خاصی اہمیت ہے۔ پاکستان کے ابتدائی مسائل کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلا جو ایک مسئلہ تھا وہ تھا حدود بندی کی غیر منصفانہ تقسیم۔ جون 1947 کو یہ طے پایا تھا کہ پنجاب اور بنگال کے جو علاقے ہیں ان کو اکثریت کی بنیاد پر جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیے جائیں گے اور جہاں پر ہندوؤں کی اکثریت ہوگی ان کو ہندوؤں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح کی ایک منصوبہ بندی کی گئی تھی کہ حدود بندی کا تعین کیا جائے گا، جس کے لیے ایک کمیشن قائم کیا گیا، جس کے لیے ایک ماہر قانون دان سر ریڈ کلف جو ہے اس کمیشن کے جو ہے ان کو انچارج مقرر کیا گیا۔ حدود بندی کا تعین ان کی جو ہے صدارت میں ہونا تھا۔ یہ اس جو کمیشن تھا اس کی صدارت سر ریڈ کلف نے کرنی تھی اور دونوں جو جماعتیں تھیں اس چیز کو تسلیم کر چکی تھی کہ جو حدود بندی یہ کریں گے ان کو دونوں جماعتیں جو ہے وہ قابل قبول مانیں گی۔ لیکن ان کی غیر منصفانہ تقسیم جو تھی حدود بندی کے تعین کے وقت وہ پاکستان کے لیے سب سے پہلا ایشو تھا۔ مثال کے طور پر اگر حدود بندی کو اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ حدود بندی کے وقت پاکستان کے لیے جو ہے خاص قسم کے مسائل پیدا کیے گئے تھے۔ پاکستان کو ایک ایسے مسائل کی طرف دھکیلا جا رہا تھا تاکہ پاکستان جو ہے واپس ایک متحدہ ہندوستان کے جو ہے وہ نظریے کے اوپر واپس آ جائے۔ سر ریڈ کلف نے جو ہے سر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر ایک اس طرح کی حدود بندی کی جو مسلمانوں کے لیے مسائل کا سبب بنی۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو فیروز پور کی جو ایک تحصیل تھی زیرہ، اس کو جو ہے جو کہ مسلمانوں کی اکثریت جو مسلمانوں کی وہاں پر اکثریت تھی اس کو غیر مسلموں کو ہندوؤں کو عطا کر دیا گیا۔ اسی طرح اگر ضلع گرداسپور کو دیکھا جائے تو ضلع گرداسپور کی 3 تحصیلیں جہاں پر مسلم اکثریت تھی، تحصیل گرداسپور، اسی طرح تحصیل پٹھان کوٹ اور اسی طرح بٹالہ جو تحصیلیں تھیں وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی لیکن وہ ہندوؤں کے حوالے کر دی گئی۔ ضلع گرداسپور کو جب ہندو کے حوالے کر دیا گیا تو اس کا جو ہے وہ ایک قسم کا لنک ریاست جموں کشمیر سے بنا، ان کو وہاں تک رسائی پہنچی، جس کی وجہ سے آج تک وہ مسئلہ جو ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان آج تک بھی وہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا مسئلہ تھا وہ تھا مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ۔ قیام پاکستان کے بعد جو مسلمان تھے انہوں نے پاکستان کی طرف آنا تھا اور جو ہندو تھے کیونکہ ان کو ہندوؤں کی اکثریت جو تھی وہ ہندوستان میں مل چکی تھی، اس لیے ہندوؤں کو
ہجرت کر کے ہندوستان کی طرف جانا تھا۔ جب کیا پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا تو مسلمان جوک در جوک، اور جو مسلمان وہاں پر ہندوستان میں جو تھے وہ آباد تھے، وہ پاکستان میں جو ہے نا انہوں نے ہجرت کی۔ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی ہجرت جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ ان کے لیے کھانا، ان کی رہائش اور ان کے لیے جو ہے وہ جگہ رہائش کا اور ادویات کا جو مسئلہ تھا وہ پاکستان کے لیے ابتدائی مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن پاکستان نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت احسن جو ہے وہ منصوبہ بندی کی۔ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے جتنے بھی مسلمان تھے انہوں نے بھی اپنے ان مہاجرین برادرز کو جو ہے وہ ویلکم کیا اور اپنی جائیدادوں میں جو ہے وہ حصہ دیا اور اپنی رہائشوں میں جو ہے ان کو جو ہے اپنے ساتھ لیا۔ پہلے مہاجرین کو جو ہے وہ کیمپ میں رکھا گیا تھا، لیکن مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ پاکستان میں جو ہے ہجرت کر کے آئی تھی، اسی لیے مہاجرین کے لیے جو کیمپ تھے وہ کم پڑ گئے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے، جو پاکستان کے مسلمان جو پہلے سے یہاں پر آباد تھے، انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ اس کا تیسرا جو مسئلہ تھا پاکستان کی ابتدائی مسائل میں، وہ تھا انتظامی امور کا۔ جس طرح ہم اپنے پہلے لیکچر میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ برصغیر میں انگریزوں نے مسلمانوں کو نوکریوں سے برطرف کر دیا تھا، تو جو کم تر اہلیت کے مالک تھے ہندو، ان کو جو ہے بڑی بڑی پوسٹوں پر لگایا گیا اور جو ہے انتظامی امور میں ان کو نوکریاں دی گئی۔ جو پاکستان میں انتظامی امور کو سنبھال رہے تھے، نوکریوں پر موجود تھے، وہ بہت زیادہ ہندو تعداد میں تھے۔ جب یہ تقسیم عمل میں لائی گئی تو اس وقت یہ جو ہندو تھے یہ ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے، تو انتظامی امور کو سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ دفتر خالی پڑ گئے۔ ٹائپ رائٹر نہیں تھے، فرنیچر نہیں تھا، اور بھی بہت سی سہولیات جو تھیں وہ کم تھیں۔ انتظامی امور کو سنبھالنے کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جو گھنونی ایک حرکت کی گئی ہندوؤں کی طرف سے، وہ یہ کہ انہوں نے جاتے وقت جو انتظامی امور کو سنبھالنے کے لیے ریکارڈ موجود تھا اس کو غائب کر دیا۔ اس لیے انتظامی امور کو سنبھالنے کے لیے پاکستان کو بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے ساتھ جو ہمارا چوتھا جو ابتدائی مسئلہ تھا وہ اثاثوں کی تقسیم کا تھا۔ قیام پاکستان کی تقسیم کے بعد جو اثاثے تھے ان کو شیئر کے مطابق تقسیم کیا جانا تھا۔ مثال کے طور پر متحدہ برصغیر کا جو ریزرو بینک تھا، وہاں پر قیام پاکستان سے پہلے 4 بلین جو تھے وہ ریزرو بینک میں جو تھے موجود تھے۔ اس میں سے اگر پاکستان کو جو ملنا تھا وہ 750 ملین جو تھا وہ اس کا حصہ بنتا تھا۔ لیکن یہ اثاثے جو ہے وہ پاکستانوں کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ہندوؤں نے بہت زیادہ ہیلے کیے، بہانے کیے، اور ان کو جو ہے وہ اثاثے جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیے۔ پاکستان نے بارہا ریکویسٹ کی، بارہا کہا کہ ان کے جو اثاثے جو ان کا حق بنتا ہے ان کو ٹرانسفر کر دیے جائیں، لیکن ہندوستان کی جو حکومت تھی انہوں نے اثاثے تقسیم نہیں کیے۔ لیکن پھر بعد میں جو ہے بین الاقوامی سطح پر اپنی ساکھ کو جو ہے بچانے کے لیے انہوں نے آخرکار 700 ملین جو ہے وہ پاکستان کی طرف دے دیے، لیکن آج تک بھی 50 ملین کی جو واجب الادا رقم ہے وہ آج تک بھی نہیں دی گئی۔ اس کے بارے میں کئی مرتبہ جو ہے وہ ڈسکس ہوئی اور معاہدے ہوئے، ان کی توثیق ہوئی، لیکن آج تک یہ جو واجب الادا رقم ہے وہ ہندوستان کی طرف سے ادا نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ جو ہے جو 5واں مسئلہ تھا وہ فوج کی تقسیم کا مسئلہ تھا۔ متحدہ برصغیر میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر فوج کی جو کمانڈ تھی وہ ایک ہی کمانڈر کے پاس تھی، اور اسی کمانڈر کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو فوج کی کمانڈ ہے وہ متحدہ رہے، پاکستان میں بھی اور جو ہے ہندوستان میں بھی۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اس چیز پر زور دیا کہ جس طرح دوسری چیزوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے اسی طرح فوج کی بھی تقسیم ہو۔ تو اس کو جو ہے وہ 64 اور 36 کی بیس پر تقسیم کیا جانا تھا۔ ان کی فوج کے جو اثاثے تھے ان کو تقسیم کیا جانا تھا۔ دوسرا اگر دیکھا جائے تو جو ریڈ کلف نے
اپنی جو حدود بندی کی تھی اس کو دیکھا جائے تو جو فوج کی جو اسلحہ ساز فیکٹریاں تھیں، جن علاقوں میں وہ اسلحہ ساز فیکٹریاں تھیں، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ہندوؤں کو الاٹ کر دیے گئے علاقے۔ پاکستان کے علاقے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جہاں پر اسلحہ ساز فیکٹری موجود ہو۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر ایک معاہدہ طے پایا جس میں 60 ملین جو ہے وہ ہندوستان نے پاکستان کو ادا کرنے تھے تاکہ وہ اپنی اسلحہ ساز فیکٹریاں بنا سکیں۔ اس طرح فوج کی تقسیم میں بھی غیر منصفانہ تقسیم کی گئی، جس کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ چھٹا جو ہمارا پاکستان کا ابتدائی مسئلہ تھا وہ دریاؤں کے پانی کا مسئلہ تھا۔ بین الاقوامی سطح پر دیکھا جائے تو یہ جو دریا ہوتے ہیں، اگر دو ممالک سے ایک ہی دریا گزرتا ہے تو وہ دونوں ممالک جو ہے اس دریا سے مستفید ہوتے ہیں، اور یہ ایک بین الاقوامی سطح پر یہ ایک قانون ہے کہ کوئی بھی ملک یہ جو آبی ذخائر ہوتے ہیں وہ دوسرے ملک کے جو ہے وہ روک نہیں سکتے ہیں۔ اس طرح دریاؤں کے جو پانی تھا وہ پہلے دریائے سندھ جو تھا اس کے جو معاون تھے راوی، ستلج، بیاس اور جہلم چناب، وہ جو تھے متحدہ برصغیر میں شامل تھے، جو پنجاب اور سندھ میں تھے۔ جب پنجاب کی تقسیم ہوئی، ایک پنجاب جو ہے ہندوستان میں شامل ہوا اور ایک پنجاب جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہوا، تو ہندوؤں نے جو ہے مغربی پنجاب جو پاکستان میں شامل تھا اس کے پانی کو روک لیا، جس کے لیے پاکستان کے اندر موجود پنجاب اور سندھ کے لیے جو ہے وہ زراعت کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ تو یہ جو پانی کی تقسیم کا مسئلہ تھا، اس کو جو ہے نا ہندوؤں نے جو ہے وہ پاکستان کا پانی روکا، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر 1960 میں ورلڈ بینک کی مدد سے ایک سندھ طاس معاہدہ ہوا، جس کی بدولت راوی، ستلج اور بیاس جو تھے وہ ہندوؤں کی طرف جو ہندوستان کو دیے گئے، اور جو سندھ تھا اور جہلم تھا اور چناب یہ پاکستان کو دیے گئے۔ اب جو ساتواں اس کا جو ابتدائی مسئلہ تھا وہ تھا، جو اس کا ساتواں مسئلہ تھا دریاؤں کے پانی کی تقسیم کے بعد اس کا ساتواں مسئلہ جو تھا وہ تھا ریاستوں کی تقسیم۔ متحدہ برصغیر میں اگر دیکھا جائے تو قیام پاکستان سے پہلے متحدہ برصغیر میں 600 دیسی ریاستیں تھیں۔ جب یہ تقسیم کا معاملہ آیا، پاکستان اور ہندوستان کو الگ کرنے کا معاملہ آیا، تو انگریز حکومت نے جو ہے ریاستوں کے جو نواب تھے، جو ریاستوں کے جاگیردار تھے یا بڑے تھے، ان کو قانون ساز اسمبلی میں بلوایا اور ان کو کہا کہ آپ اس آئین میں حصہ لیں تاکہ آپ کے لیے جو ہے وہ دستور بنایا جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی ریاستیں اپنا اعلان خود کریں گی کہ انہوں نے کس کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کرنا ہے، لیکن اس کے لیے خاص خیال رکھا جائے کہ عوام کی جو رائے ہے اس کو جو ہے مانا جانا چاہیے۔ تو اس میں کچھ ریاستوں نے جو ہے ہندوستان کی طرف جانا پسند کیا، اور کچھ ریاستوں نے جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بننے کے لیے جو ہے خواہش ظاہر کی۔ لیکن کچھ ریاستیں ایسی تھیں جس طرح کے آپ کی جوناگڑھ ہو گئی، ریاست جموں اینڈ کشمیر ہو گئی، اسی طرح دوسری ریاستیں ہیں جنہوں نے جو ہے اسی وقت جو ہے وہ فیصلہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اسی وقت فیصلہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے بعد میں ہندو نے جو ہے ان کے اوپر اپنی فوج کشی کی اور اس کے اوپر قبضہ کیا، جو کہ آج تک بھی ریاست جموں اینڈ کشمیر پاکستان اور ہندوستان کے لیے جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس کے فردر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو مسائل ہیں، ان مسائل کے حل کرنے کے لیے جو ہمارے سب سے پہلے گورنر جنرل تھے ان کا کیا کردار تھا، یا وزیر اعظم جو تھے ان کا کیا کردار تھا۔ ان کے ابتدائی مسائل کو حل کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ ہمارے پہلے گورنر جنرل تھے، ان کا کیا کردار تھا۔ یہ کوشچن بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ ایگزام میں دہرایا گیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا قیام پاکستان کے بعد کیا کردار تھا۔ قیام پاکستان کے بعد جو سب سے بڑا پاکستان کا عہدہ تھا وہ گورنر جنرل کا تھا۔
اور یہی عہدہ قائد اعظم محمد علی جناح کو دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ آفس میں جو انتظامی امور سنبھالے اور اپنا جو کردار ادا کیا وہ 13 ماہ پر مزید تھا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے 11 ستمبر 1948 کو ان کی کراچی میں وفات ہوئی، جس کی بدولت جو ہے وہ صرف اور صرف 13 ماہ ہی اپنی خدمات سر انجام دے سکے۔ لیکن اس دوران انہوں نے بڑے احسن انداز سے ان تمام مسائل کے اوپر، جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ، باؤنڈری کا یا حدود بندی کا جو یہ غیر منصفانہ تقسیم تھی، اثاثوں کا مسئلہ، اور اس طرح کے انتظامی امور کی جو نقل و حمل ہے یا ان کو منتقلی کے وقت جو ہندوستان نے جو ہے جو مسائل پیدا کیے ان کو حل کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت جو ہے اپنی مدبرانہ صلاحیتوں اور اپنی جو ہے ایک قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے جو ہے ان مسائل کو حل کیا۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کی قائدانہ صلاحیتیں ہمارے پاس میسر نہ ہوتی تو شاید ان مسائل کا حل ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ انہوں نے اپنے ان جو انتظامی امور کو سنبھالنے کا جو ان کا ایک فریضہ تھا اس کو اتنے احسن طریقے سے سر انجام دیا کہ انہوں نے اس پاکستان کی جو بقا ہے یا پاکستان کی جو سلامتی ہے یا پاکستان کے مسائل کے حل کو انہوں نے بہت زیادہ ترجیح دی، اس کی نسبت اپنی خرابی صحت کو جو ہے اس کو ترجیح نہیں دی۔ ان کو ایک ٹی بی جیسا جو تھا وہ موذی مرض جو تھا وہ لاحق تھا، ان کو کئی مرتبہ اپنے ڈاکٹرز نے جو ہے وہ ریسٹ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے اپنی خرابی صحت کو ترجیح نہیں دی، بلکہ انہوں نے ریسٹ نہیں کیا لیکن دن رات جو ہے فائلوں کو چیک کرتے اور پاکستان کے مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا اور ان تمام مسائل کو اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے جو ہے وہ حل کیا۔ ان کے جو کردار میں جو خاص چیزیں شامل ہیں وہ میں پہلے ہی ڈسکس کر چکا ہوں کہ مہاجرین کے آباد کاری کا مسئلہ تھا یا غیر منصفانہ جو تقسیم ہو رہی تھی اس کے اوپر وائس کو ریز کرنا، اس کے اوپر بات کرنا، یہ تمام جو انتظامی امور تھے ان کی منتقلی کا مسئلہ یا جو اثاثوں کی تقسیم تھی اس کو پراپر طریقے سے جو ہے پاکستان میں لانا، یہ تمام مسائل کے حل میں ان کا کردار بہت زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سرکاری ملازمین جو تھے ان کی درستگی کی کہ ان کو نیک نیتی اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر تلقین کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جو ملازمین تھے جو ہندوستان سے انہوں نے مسلمان جو تھے وہ پاکستان کی طرف انہوں نے منتقل ہونا تھا، ان کی منتقلی کے لیے جو ہے وہ خصوصی گاڑیاں چلوائیں تاکہ وہاں سے جو ہے وہ ملازمین جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ آ سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے ایک خاص کردار جو تھا وہ وہاں سے جو ملازمین تھے یا افسران تھے جنہوں نے انتظامی امور کو سنبھالنا تھا ان کے لیے جو ہے ان کو پاکستان میں پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ہوائی کمپنیوں سے جو ہے وہ معاہدے کیے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے فورن پالیسی کے اوپر بھی بہت زیادہ کام کیا، اپنے جو ریلیشن تھے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ بہتر بنانے میں ان کا احسن کردار تھا، جس کی وجہ سے اگر ہم یہ کہیں کہ متحدہ جو اقوام متحدہ تھا اس کی رکنیت جو تھی وہ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے ہی ملی۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جو تعلیم کا شعبہ تھا اس کے اوپر بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے خاصی توجہ دی، جہاں پر دوسرے مسائل کو حل کیا وہاں پر تعلیم کو بھی انہوں نے فوکس کیا۔ تعلیم ان کے لیے یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ تعلیم جو ہے وہ انسان کے اندر اخلاقیات پیدا کرتی ہے، اسی لیے وہ زور دیتے تھے کہ ہر مسلمان ہر نوجوان کے لیے جو ہے وہ تعلیم ضروری ہے، اور انہوں نے تعلیم کے اندر جو ہے بہت زیادہ اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ بری اور بحری جہازوں کے لیے جو ہے وہ ہیڈ کوارٹرز قائم کیے۔ اس کے علاوہ سول سروسز کا جو ہے وہ اجرا کیا جو کہ اس وقت کی بہت زیادہ خاص ضرورت تھی۔ پانچواں جو تھا وہ فورن جو تھا اس کو بھی جو ہے فورن سروسز اس کو بھی جو ہے اس کا بھی اجرا کروایا۔
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے فورن پالیسی کے اوپر فوکس کیا اور تمام انتظامی امور کے اندر جو ہے اپنا کردار ادا کیا۔